हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उर्दू का 6 चैप्टर इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी। फहमाइश मानी है तलकीन, नसीहत, पेशकश, दावत। घामड़ बेवकूफ़, वजाहत करना, वाज़े करना। दूर अंदेश अक्लमंद, दूर की बात सोचने वाला। आदाब तौर तरीके, कायदे, असूल या सलाम। अगला लफ्ज़ है हाथ लटकाते आ जाना। मतलब है खाली हाथ आ जाना, नाकाम होकर आ जाना। मुतला फरमाना, आगाह करना, पल्ले बांधना, गिरह में बांधना या सबक लेना। माजूर, कासिर, मोहताज। इत्तफाक से, अचानक, गैर मुतवक्का तौर पर, ज़ाया, बेकार। फावड़ा, कुदाल, बेबहरा, जो शख्स किसी से फ़ायदा ना उठाए यानी बदबख्त। हाजिक, काबिल, समझदार, माहिर। फर्जंदी, बेटा बनना, बेटा होने की हालत। अगला लफ्ज़ है खुदा न ख्वास्ता। मानी है खुदा ना करे। आग करना, फर्जंदी से अलग करना, बेताल्लुक करना। गुस्साल, मुर्दे को नहलाने वाला। मनओअन, हर्फ ब हरफ, हू बहू। गोरकन, कबर तैयार करने वाला। मुश्ताक, आरजूमंद, शौक रखने वाला। हल्का अहबाब, दोस्तों की महफिल। नज़र करना, देना, हाँक लगाना, आवाज़ लगाना, पुकारना। उहदा बरा होना, जिम्मेदारी से सुबकदोश होना, फ़र्ज अदा होना। ज़हमत, तकलीफ़। तरकीब, तरीका, एहतियात, परहेज़। दानिस्त मीनिंग है इल्म, समझ। तकाज़ा, तलब करना, फ़र्जंद, बेटा। वाज़े, ज़ाहिर, अयां। ओबाश, बदमाश या आवारा। माज़रत, उज़र, माफ़ी। सोहबत में, हमनशीनी में। बेचारा, आजिज़, बेबस। बरसरे रोज़गार, मुलाज़मत पेशा होना, कमाई करना। गुमान, शक, ख़याल या क़यास। बासलीका, सलीकामंद, तमीज़दार, सुघड़। बहरा, जो सुन ना सकता हो। दोशीज़ा, कंवारी लड़की। तशरीफ़ लाना, आना। शादीशुदा, जिसकी शादी हो चुकी हो। अगला लफ्ज़ है फुर्सत, फरागत। सीग़े राज, पोशीदा या खुफिया। शबनम, ओस। मतलूब, तलब किया गया, मांगा गया। अब हम इसका खुलासा पढ़ेंगे। मज़बून निगार कहता है कि एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को नसीहत कर रहे थे कि तुम बिल्कुल बेअक्ल और गबी इंसान हो। मीर साहब के नौकर को देखो, इतना अक्लमंद और सियाना है कि मीर साहब ने एक मरतबा बाजार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो वो उसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी ले आया कि बल्ब फ्यूज हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है, इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती खत्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए और कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रक्षा कहते हैं तो लेता हूँ। मीर साहब का नौकर होता तो रक्षा लेके आता ताकि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़ती। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली। चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने उसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए तो उनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कंधे पर फावड़ा। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ करवाया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बड़े हाजिक हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा न ख्वास्ता ऐसी वैसी कोई बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब उसाल हैं और तीसरे गोरकन, एक साथ इसलिए ले आया कि बार बार भागना ना पड़े। ऐसे ही एक बुजुर्ग हमारे हल्का अहबाब में भी हैं। गली से रेड़ी वाला हाँक लगाता गुजर रहा था कि अंगूर हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर उसे बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज़ किया कि इस ज़हमत की क्या ज़रूरत थी, वो तो जा ही रहा था, उसे रोकना क्या ज़रूरी था। बोले एहतियात का तकाजा था कि इस पर बात वाज़े कर दी जाए और माज़रत भी की जाए क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरे ये कि इसे गुमान ना गुजरे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो इसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। हमारे दोस्त एक रोज़
کار میں گولی مار سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ لکھا تھا تشریف لائیے، ربڑی، کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں، دوسرے کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے اور لسی کا بھلا کون سا موسم ہے۔ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ تو بیٹا سننا کیا اور نہ جانے کیا سمجھ گیا۔ کار میں بیٹھے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانے، یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے، جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے، اس بیچارے کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم نے غور کیا، معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرا لوگوں میں سے ہیں۔ لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر کا نوٹس شائع کرتا ہے، کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے آگ کر دیا ہے، کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلہ لیں اور بعضے اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت اور ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ برا ہو۔ بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوائیں۔ ہماری دانش میں ان اشتہارات کی ضرورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ کرائے کے لیے خالی نہیں ہیں۔ 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان، جس میں نلکا ہے اور عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی ہے، کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ اطلاع عام: راکب محمد دین ولد فتح دین، کریانہ مرچنٹ، یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نہ نافرمان ہے، نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے آگ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضرورت نہیں ہے۔ کار مارس مائنر ماڈل 1959، بہترین کنڈیشن میں ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ، ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ پنجابی نوجوان برسر روزگار، آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہارات دے رہے ہیں، یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ہاں داخلہ ہونا مقصود نہیں۔ مشق ہے آگے مختصر جواب دیں۔ میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی؟ اس کا جواب ہے، میر صاحب کے نوکر میں یہ خوبی تھی کہ وہ دور اندیش تھا۔ اگلا سوال ہے، بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا؟ بزرگ نے اپنے نوکر کو حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ سوال ہے، آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا؟ آقا پر بخار کا حملہ ہوا تھا۔ سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات کیا کیا ہیں؟ سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات درج ذیل ہیں۔ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، اطلاع عام، ضرورت نہیں ہے، عدم ضرورت رشتہ، داخلے جاری نہ رکھیے۔ اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام کیا تھا؟ اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام محمد دین ولد فتح دین تھا۔ عدم ضرورت رشتہ کا کیا مطلب ہے؟ عدم ضرورت رشتہ کا مطلب ہے رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی؟ پنجابی نوجوان کو اس لیے رشتے کی ضرورت نہ تھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ کس شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہارات دے رہے تھے؟ کراچی کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے۔ سوال ہے، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب سے واضح کریں۔ غسال، زحمت، معذرت، حاذق، دور اندیش۔ آگے سوال ہے، درج ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ محاورات جملوں میں استعمال: ہاتھ لٹکاتے آنا۔ پہلا ہے ہاتھ لٹکاتے آنا۔ نوکر کو ٹیکسی لینے بھیجا تو وہ آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گیا۔ پلے باندھنا، شاگرد نے استاد کی بات پلے باندھ لی۔ عہدہ برا ہونا، میں اپنے فرائض سے عہدہ برا ہونے کی پوری کوشش کروں گا۔ سوال پیدا ہونا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن مغلوب ہو جائے۔ سوال ہے، گورکن اور غسال کیا کام کرتے ہیں؟ جواب ہے، گورکن مرنے والے کے لیے قبر کھودتا ہے اور غسال مردے کو غسل دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سبق سے 5 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ لڑکا، پھل والا، فرزند، مکان، کار۔ الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ متضاد: میزبان، مہمان، دور اندیش، کوتاہ اندیش، بزرگ، جوان، کوچک، امید، یاس۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائیں۔ الفاظ جملوں میں استعمال: کفن، درزی کفن کا کپڑا ساتھ لایا تھا۔ چمنی، لالٹین کی چمنی ٹوٹ گئی۔ ڈگری،
فاروق نے اعلیٰ نمبروں سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ حملہ آقا پر بخار کا حملہ ہوا۔ لسی جاوید نے لسی پی ہے۔ درج ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ واحد جمع: وقت، اوقات، حبیب، احباب، اطلاع، اطلاعات، ادب، آداب، اشتہار، اشتہارات۔ سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کرکے لکھیں۔ فہمائش، دوشیزہ، گھامڑ، اوباش، دانست۔ الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے معنی: اوباش، بدمعاش، آوارہ۔ دانست، علم، سمجھ۔ دوشیزہ، کماری لڑکی۔ فہمائش، تلقین، نصیحت۔ گھامڑ، بے وقوف۔